ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 4 رکعت نماز نفل اسم اعظم والی آیات کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان پریشانیوں سے بھی گزرتا ہے، آسانیوں سے بھی گزرتا ہے، ضروریات زندگی بھی انسان کے ساتھ ہے۔ اس لیے زندگی میں جب بھی کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا خواہ بڑی سے بڑی ہو، تو آپ نے یہ مختصر اور چھوٹا سا عمل یہ کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس طرح سمجھیے، ادھر آپ اپنی نماز 4 رکعت والی مکمل کریں گے، ادھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ جو 4 قرآن پاک کی آیات ہیں جو میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتاؤں گا، یہ اسم اعظم والی آیات ہیں اور انبیاء اکرام کی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ایک آیت کی تفصیل کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے، تو میں مختصر آپ کے سامنے امر رکھوں گا تاکہ جب بھی زندگی میں کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، دنیا کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے آپ اللہ کے دروازے پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو انشاءاللہ اس اسم اعظم والی آیات سے اور 4 رکعت نفل نماز حاجت سے اور آپ کی دعا سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ کوئی بیمار ہے تب بھی یہ عمل کر سکتا ہے، کوئی پریشان ہے تب بھی عمل کر سکتا ہے، کوئی ضرورت ہے تب بھی عمل کر سکتا ہے، بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، کچھ رکاوٹ آ رہی ہے تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، بیٹے کے رشتے کا مسئلہ ہے تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اپنی کسی کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، بیماری سے شفا کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی ضرورت ہے، خواہ چھوٹی ہے خواہ بڑی سے بڑی ضرورت ہے، تو آپ جب اس عمل کو کریں گے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لیے ضرور کھولیں گے اور آپ کی اس حاجت کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ الکریم ضرور پورا فرما دیں گے۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عمل سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے، اور قرآن پاک کی ان آیات کو آپ نے لکھ لینا ہے، پھر اچھے طریقے سے آپ نے ان آیات کو یاد کر لینا ہے۔ 5 قرآن پاک کی آیات ہیں، آپ نے ان 5 آیات کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، اور ایک آیت وہ ہے جو آپ نے نماز مکمل ہونے کے بعد پڑھنی ہے، پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ادھر نماز مکمل ادھر حاجت پوری انشاءاللہ الکریم۔ بڑا پر اثر، پر تاثیر اور بڑا ہی طاقتور یہ عمل ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے وہ طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ اب آپ
ذرا نوٹ فرما لیجئے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بھی میں عمل بتاتا ہوں ایک قرآنی عمل ہوتا ہے، تو آپ نے اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو جو میں بتاتا ہوں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، جتنی بھی آیات ہیں، آپ نے پہلے ان آیات کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ تو آج بھی آپ نے یہ عمل کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، مختصر ہیں، مشہور آیات ہیں، مشہور دعائیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی یہ دعائیں، یہ آیات یاد ہوں، لیکن آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو آپ نے پھر ان کو اچھے طریقے سے ان آیات کو یاد کر لینا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عمل عرض کرتا ہوں تو آپ غور سے اس عمل کو سن لیں۔ آپ نے اچھے طریقے سے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ آپ اکیلے ہوں، اپنے کمرے میں آئیں، یا کوئی بھی گھر کی ایسی جگہ ہے جس جگہ پر کسی کا آنا جانا نہ ہو، آپ اکیلے وہاں پر جائے نماز بچھائیں اور وہاں پر 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے، نماز حاجت کی نیت سے آپ 4 رکعت نماز کی نیت باندھ لیں۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ آپ نے مکمل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی 2 آیات ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 88، مشہور آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے آگے والی آیت، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ آپ نے یہ 2 آیات پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے رکوع کیا، سجدے کیے، پھر قیام میں آگے، دوسری رکعت آپ نے پڑھنی شروع کر دی۔ اب سورہ فاتحہ آپ نے مکمل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آپ نے اس ایک آیت مبارکہ کو دوسری رکعت میں 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے دوسری رکعت مکمل کر لی، التحیات پڑھ لی، پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی۔ تیسری رکعت میں آپ نے قرآن مجید کی سورہ مؤمن آیت نمبر 44، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، آپ نے اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے تیسری رکعت مکمل کر لی، چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ آپ نے مکمل کر لی۔ چوتھی رکعت میں آپ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 173، آپ نے اس آیت مبارکہ کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ نے اس آیت مبارکہ کو چوتھی رکعت میں 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے التحیات پڑھی، چوتھی رکعت مکمل کر لی، سلام پھیر لیا، پھر آپ نے سورہ قمر آیت نمبر 10، اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے جو بھی آپ کو پریشانی ہے، جو بھی آپ کو مصیبت آ پہنچی ہے، اگر آپ بیمار ہیں شفا کے لیے،
اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے، ضرورت کے لیے آپ کو کوئی حاجت ہے تو حاجت کے لیے، بیٹی بیٹے کے رشتے کا مسئلہ ہے، اپنی شادی کا مسئلہ ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے آپ نے پھر اپنے رب سے دل کھول کر مانگنا ہے۔ آپ مانگتے جائیں گے تو اس طرح سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ اس عمل میں، ان نوافل میں اتنی برکات ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اعظم والی آیات کہی ہیں، تو اس میں اعظم والی آیات کے ساتھ آپ نے 4 رکعت نوافل ادا کر لیے ہیں۔ اب آپ نے جی بھر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ جو بھی زندگی کی خواہش ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینا ہے، دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے سے پہلے بھی اور آخر میں بھی آپ نے درود شریف پڑھنا بھولنا نہیں ہے۔ آپ جب بھی زندگی میں کسی وقت بھی دعا مانگیں تو آپ نے اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ وہ دعا اللہ کے ہاں لازمی قبول ہوتی ہے جس دعا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، میرے نبی کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے دعا مانگنے سے پہلے بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور دعا کے بعد بھی اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنے کے بعد بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو، ضرورت کو انشاءاللہ پورا فرمائیں گے۔ پریشانی ہے انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی، کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے گا۔ بڑا بہترین، پر اثر، پر تاثیر یہ آزمودہ عمل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، تو آپ نے زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی بنے آپ نے اس عمل کو بھولنا نہیں ہے، آپ نے اس عمل کو یاد رکھنا ہے، اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ کے 4 رکعت نماز نفل حاجت، 4 اس میں اعظم والی آیات کے ساتھ، بنتی تو 5 ہیں لیکن 4 رکعت ہیں، پہلی رکعت میں 2 آیات ہیں اور باقی رکعتوں میں 3 آیات ہیں، اور آخر میں جو ہیں وہ ربی انی مغلوب فانتصر، آپ نے اس آیت مبارکہ کو بھی ساتھ ملا لیں تو یہ جتنی آیات ہیں 6 آیات بنتی ہیں، جو 6 آیات ہی اس میں اعظم ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے ان آیات کو یاد کر لینا ہے، جب بھی زندگی میں ضرورت پڑے تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے، جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان اس دنیا کے اندر بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔